بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ راجناتھ سنگھ روس پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر چین، پاکستان اور روس کے ہاتھوں جو ان کی رسوائی ہو رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کا آج پھر پوری دنیا میں اتنا مذاق بنا کہ بھارتی میڈیا کے منہ پر تھپڑ نہیں بلکہ تھپڑوں کی بارش کر دی گئی انٹرنیشنل لیول پر۔ اور بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں بھارت اور چین کے حوالے سے جو جاننا بہت ضروری ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد جو بریگیڈیئر لیول کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ چین نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ یہ لداخ میں تو صرف ایک ٹریلر تھا، اگر آپ نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ کے ساتھ آنے کی کوشش کی، جہاں بھی آپ کا جہاز ہمارے راستے میں آیا اس کو میزائل سے اڑا دیا جائے گا۔ اور ان مذاکرات کے بعد چین نے مزید ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے، وہاں پر ہر طرح کا اسلحہ، S-400 ٹینکس وہ انہوں نے بڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ یہاں پر مودی سرکار نے میٹنگز کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے جس کے بعد راجناتھ سنگھ اور ان کے جو آرمی چیف ہیں بپن راوت وہ روس پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے روس میں ہونے والی ملٹری ایکسرسائزز کا بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ وہاں پر پاکستان کی اور چین کی فوجیں بھی آنی تھیں، لیکن شنگھائی کانفرنس میں حصہ لینے یہ جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں بھی پاکستان اور چین ہوں گے، لیکن ان کا جو اصل مقصد ہے وہ وہاں کے آفیشلز سے ملنا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ کچھ بھی کر کے اس جنگ کو روکیں، ورنہ بھارت اور روس کے تعلقات مزید کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب روس بھارت کے آگے 4-5 شرائط رکھنے والا ہے جو روس، چین اور پاکستان کی مشترکہ شرائط ہیں۔ اس میں روس نے بھارت سے وعدہ لینا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ امریکہ کے کہنے پر اور اسرائیل کے کہنے پر خطے میں کوئی بھی کارروائی نہیں کریں گے جس سے خطے میں بدامنی پیدا ہو، بھلے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو، اسٹریٹ آف مالاکا ہو، گوادر ہو، سی پیک ہو، افغانستان میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور بلوچستان میں جو آپ نے دہشت گردی پھیلائی ہے، BLA کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو کام آپ امریکہ یا اسرائیل کے کہنے پر کر رہے ہیں اس سے آپ خود رک جائیں یا پھر آپ کو روکنا پڑے گا، کیونکہ اس سب سے خطے میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، جو اسرائیل چاہتا ہے۔ دوسری شرط جو روس رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ چین آپ سے جو علاقے لے چکا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، اور جہاں جہاں چین کا کلیم ہے وہ آپ وہاں سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لیں اور ڈیمارکیشن کر لیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت پہلے بھی پوچھ چکا ہے کہ آپ کہاں تک کلیم کرتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہم اس پر بات چیت کریں، لیکن چین ان کو بتا نہیں رہا کہ میں کہاں تک کلیم کرتا ہوں۔ تو روس یہ شرط رکھنے والا ہے کہ آپ اپنی فوجیں پیچھے ہٹائیں، جہاں تک چین کا کلیم ہے وہ چین کے حوالے کریں، اس کے بعد روس آپ کے ساتھ بیٹھے گا، چین کے ساتھ بیٹھے گا اور ڈیمارکیشن کریں گے۔ پھر اگلی شرط روس نے یہ رکھنی ہے کہ آپ امریکہ کے کیمپ سے نکل آئیں۔ بھارت اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے، اگر وہ روس کے کیمپ میں آتا ہے تو امریکہ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اگر امریکہ کے کیمپ میں جاتا ہے تو روس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور روس کے کیمپ میں آنے کا مطلب ہے چین کے آگے جھکنا، اور روس کے کیمپ سے نکلنے کا مطلب ہے کہ پورے خطے میں اکیلے رہ جانا۔ بھارت جانتا ہے کہ فوراً ہی عمران خان کی اور پیوٹن کی میٹنگ ہو جانی ہے، اور بھارت کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے وہ سارا روسی ہے، اور اب روس اس کو دے بھی نہیں رہا۔ بھارت اب F-35 کی طرف جا رہا ہے۔ بھارت نے بہت زور لگایا تھا کہ ہمیں S-400 پہلے دے دیں، لیکن روس چین کے کہنے پر ڈیلے کرتا رہا کیونکہ یہ چین کے خلاف استعمال ہونے ہیں۔ اسی طرح بھارت نے فرانس پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے پرانے رافیل کھڑے ہوئے ان کو پینٹ کر کے تھوڑی بہت اپ گریڈیشن کر کے دے دیے تھے، لیکن روس نے بھارت کی یہ بات نہیں مانی، اور بھارت نے کبھی بھی اسلحے کی کوالٹی پر زور نہیں دیا کیونکہ لڑنا تو اس نے ہے نہیں، صرف دنیا پہ اپنا دھاوا بولنا ہے۔ اس نے ہمیشہ کوانٹیٹی دیکھی۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ رافیل پرانے ہیں، ان کا پینٹ اڑا ہوا ہے، یہ اپ گریڈ کر کے دے دیے گئے ہیں، بھارت کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بھارت کہتا ہے میں صرف دنیا کو بتا سکوں کہ میرے پاس کیا کیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر بھارت اس وقت شدید کشمکش میں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر پر۔ امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں بھارت کو یہ بتا رہی ہیں کہ چین اور پاکستان کا سردیوں میں بھارت پر حملہ کرنے کا خطرہ ہے،
خطرہ نہیں بلکہ ان کا یہ پلان ہے، اور ان تمام علاقوں میں سردی میں جنگ لڑنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن چین اور پاکستان کیونکہ بہت پرانی ان کی پلاننگ ہے تو یہ اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھارت کا یہ انٹیلیجنس فیلر ہے، ان کو اس پلاننگ کا پتہ ہی نہیں چلا، ان کی تیاری نہیں تھی، دوسرا ان کے پاس وہ فوجی بھی نہیں ہیں۔ تو اگر سردیوں میں بھارت پر حملہ ہوتا ہے اور یہ 2 فرنٹ وار ہوتی ہے تو بھارت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی وہ سردیوں سے پہلے ہی کچھ ایسا کر لے، یا تو وہ چین کو منا لے یا پاکستان پر حملہ کر لے، کچھ ایسا کر لے کہ وہ سردیوں کے اس حملے سے بچ جائے۔ آج بپن راوت کا بھی یہی بیان آیا کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت پر حملہ کرنے والے ہیں سردیوں میں۔ پھر اس کے بعد اس نے کافی ساری بونگیاں بھی ماری، بھڑکے مارتا رہا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ یہ وہی بپن راوت ہے جب 27 فروری کو پاکستان پلان کر چکا تھا کہ ہم ان کے آرمی چیف کو اڑائیں گے۔ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل پریشر بھی تھا اور بڑی میٹنگز بھی ہوئی، عمران خان بھی بیچ میں آئے کہ ہم ان کو صرف سبق سکھانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن فوج میں بہت زیادہ غصہ تھا، تو ہماری فوج نے اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کو بتایا کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، ٹارگٹ کر کے پھر اس کی جان بخشی کر کے ہم واپس آئے، اور آج یہ پھر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس سب کے بعد کیا ہوا کہ چینی صدر کا جو پاکستان کا دورہ تھا ونٹر میں وہ منسوخ ہو گیا ہے، اور اس کی ریزن چینی سفیر نے یہ دی ہے کہ کرونا کی وجہ سے، لیکن اصل وجہ یہ جو جنگ مسلط ہونے والی ہے یہ اصل وجہ ہے۔ چین اور پاکستان کی فوج کے درمیان، خفیہ ایجنسیوں کے درمیان اس وقت زبردست کمیونیکیشن سسٹم ہے، ہر ایک منٹ کی، ہر ایک سیکنڈ کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے، اور ہر قسم کے پلانز بن چکے ہیں کہ اگر بھارت نے یہ کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، امریکہ نے یہ کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں منظر عام پر نہیں آتی، جو چیزیں منظر عام پر آتی ہیں وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہیں، اور اسی طرح چینی صدر کا پاکستان کا جو دورہ تھا وہ ایک فارمیلٹی تھا جس کو عارضی طور پر منسوخ کیا گیا ہے۔ اگر یہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو یہ دوبارہ سے شیڈول کیا جائے گا، اور اگر یہ دورہ نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سی پیک میں کسی بھی طرح کی کمی آئے گی، کیونکہ سی پیک کی ضرورت ہے اس وقت چین کو۔ اب جس طرح سے چین بھارت کو دھمکیاں دے رہا ہے، چین نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ وہ کریں گے کہ نئی دلی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور پھر چین نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بھڑکے مار رہے ہیں اپنی عوام کے سامنے کہ ہم حملہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اپنی عوام کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری تو یہ منتیں کر رہے ہیں کہ مذاکرات کرو، کسی طرح سے مسئلوں کو ختم کرو، معاملات حل کرو ہمارے ساتھ۔ تو بھارت جو جھوٹ بولتا ہے، ان کی جو حکومت، ان کی فوج، ان کی میڈیا جو جھوٹ بولتی ہے، اس کے بارے میں تو اب ساری دنیا جان چکی ہے۔ اسی حوالے سے ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ راج ناتھ سنگھ روس گئے تو انہوں نے ایک بار پھر ان سے مطالبہ کیا کہ S-400 دینے میں ہمیں جلدی کرو، جس پہ روس نے صاف انکار کر دیا۔ اور بھارت میں کیا خبر چل رہی ہے کہ راج ناتھ سنگھ نے روس کو منع کر دیا کہ خبردار تم نے پاکستان کو ہتھیار نہیں دینے۔ ہم نے امریکہ سے F-16 لیے تھے، اس کے بعد سے پوری دنیا جانتی ہے تقریباً ہر چیز پاکستان اپنی بنا رہا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کو بیچ رہا ہے، یہاں تک کہ جنگی روبوٹس، ڈرونز، سب میرینز، تقریباً ہر چیز پاکستان اپنی بنا رہا ہے، اور پاکستانی ٹینکوں کی، پاکستانی گنز کی، پاکستانی میزائلز کی پوری دنیا میں مانگ ہے۔ اور جہاں بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے وہ چین ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے، جیسے ایویک سسٹم، خطرناک ترین ڈرونز، یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز بھی شیئر ہوئے ہوئے ہیں۔ روس سے ہماری صرف ایک چیز پر نظر ہے، جو روس سے S-400 لے رہا ہے بھارت، اور چین نے بھی لے کر رکھا ہوا ہے، پاکستان روس سے S-500 لینا چاہتا ہے، جو کہ انتہائی مہنگا ہے لیکن انتہائی ضروری بھی ہے۔ اور اس چیز پر بھی روس اور چین کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ تم بھارت کے ساتھ اور کوئی ڈیل نہ کرو، اور اس سے جو تمہارے مارکیٹ شیئرز گریں گے، اس سے جو تمہیں نقصان ہوگا وہ ہم پورا کریں گے۔ وہ ایسے پورا کریں گے کہ بھارت کی جگہ آپ کا اسلحہ دوسرے ممالک پر بیچیں گے، اور ان میں پاکستان بھی ہوگا۔ اور اگر فرض کریں کہ پاکستان پیمنٹ نہیں کر سکتا تو وہ پیمنٹ چائنا کرے گا، پاکستان بعد میں چین کو پے کر دے گا۔
یہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے تینوں ممالک میں۔ اب اگلی خبر جو ہے وہ بھی بڑی مزیدار ہے۔ ایک بار پھر بھارتی میڈیا کا پوری دنیا میں مذاق اڑا ہے۔ آج سارا دن بھارتی میڈیا پر ایک شور تھا، آپ کو ہر طرف چیخیں سنائی دے رہی تھی کہ چین کے ایک طیارے سکوئی 38 کو تائیوان نے میزائل سے ہٹ کر کے مار گرایا ہے، 3 پائلٹ بھاگ نکلے ہیں اور ایک جاں بحق ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا، وہاں کے میجر، وہاں کے جرنیل، ہر طرف یہ چیخو پکار تھی کہ تائیوان نے چین کو سبق سکھا دیا ہے۔ جنرل بخشی کی ٹویٹ آئی کہ ہم نے چین کی اجارہ ختم کر دی ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ملک چین سے ڈرتے تھے، جو ممالک چین کے دباؤ میں تھے، آج بھارت نے جب چین کو اس کی اصلی اوقات دکھائی ہے تو یہ تمام ممالک بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور اس سب کا کریڈٹ بھارت کو جاتا ہے۔ اور وہاں کے آپ تجزیہ نگاروں کے آپ کلپس دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے پوری سٹوری بتائی تھی، وہ مقامات بھی بتائے، پائلٹس کے نام تک بھی لیے جا رہے تھے اور ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اور اتنے میں تائیوان کی منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے، آفیشل سٹیٹمنٹ، کہ یہ ساری کی ساری انفارمیشن، یہ ساری کی ساری نیوز بالکل فیک نیوز ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ یہاں پر چینی جہاز آئے ہیں، نہ ہم نے کوئی میزائل فائر کیا ہے، نہ ان کا کوئی جہاز گرایا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر کر تائیوان نے بھارت کے منہ پر تھپڑ نہیں، تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اور تائیوان کے میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے میڈیا پر حیرانی ہوتی ہے یہ کس طرح سے فیک نیوز نکال کر لے آتے ہیں اور یہ ہمیں چین کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں۔ روز یہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا کرتے ہیں، روز یہ دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ راج ناتھ سنگھ نے SCO میں جو تقریر کی ہے کہ ہم جتنے بھی ممالک ہیں، ہم دنیا کا 40% حصہ کور کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ٹیریٹریز میں گھسیں، ایک دوسرے کے بارڈرز کراس کریں۔ اس تقریر کے بعد اب چین کے فارن منسٹر اور بھارت کے ڈیفنس منسٹر کی ایک میٹنگ چل رہی ہے جو انتہائی تلخیوں پر مبنی ہے۔ دوسری طرف چین نے جو لداخ میں 1 لاکھ سے زائد فوج تعینات کی ہوئی ہے اور بھارت کی وہاں پر 40 سے 50 ہزار فوج تھی، تو بھارت نے بھی، مودی سرکار نے بھی اس چیز میں کامیابی حاصل کر لی ہے کہ وہ مزید فوجیوں کو وہاں پر بھیج رہا ہے، اور جو فوجی وہاں پر جا رہے ہیں ہاتھ ہلاتے ہلاتے، ان کی شکلوں سے لگ رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے واپس نہیں آنا۔ اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کے اور تھائی لینڈ کے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ اب چین کا جو نیا روٹ ہے جہاں پر سے وہ اپنے جہاز گزارے گا، وہ تھائی لینڈ سے ہو کر شارٹ کٹ میں ڈائریکٹ انڈین اوشین سے ہوتے ہوئے، بھارتی سمندروں سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ اور بھارت تھائی لینڈ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کبھی بھی چین کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی، اور اس کے بدلے میں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تھائی لینڈ کو لالچ دے رہا ہے، لیکن اپنی اتنی ہمت نہیں کہ تھائی لینڈ سے آئیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔